اور اللہ رب العزت زمین کے نظام کو بنایا، ثم استوى الى السماء، پھر وہ اس نے قصد کیا، متوجہ ہوا الى السماء، آسمان کی طرف، یعنی پہلے زمین بنا دی، زمین کی مخلوقات کو بنا دیا، سارے نظام کو قائم کر دیا، پھر قصد کیا آسمان کی طرف۔ استوا کے دو معنی ہیں، اور وہ معنی بدلتے ہیں صلہ کی تبدیلی سے۔ استوا علیہ، استوا الیہ، اگر صلہ الہ ہو تو معنی قصد کرنا، توجہ دینا، پھر اس نے قصد کیا آسمانوں کی طرف، یعنی زمین پیدا کر کے پھر وہ آسمانوں کا قصد کیا، آسمانوں کی طرف توجہ دی ان کو بنانے کے لیے۔ اور استوا علیہ کا معنی چڑھ جانا، بلند ہو جانا۔ الرحمن علی العرش استوا، استوا علی العرش، وہ عرش پہ مستوی ہے، یعنی چڑھ گیا۔ اور استوا الی السماء، توجہ دی آسمان کی طرف، تو صلہ کے تبدیلی سے معنی بدل گیا، فعل ایک ہی ہے، یعنی فعل استوا ایک ہی ہے۔ صلہ اگر الہ آ جائے تو قصد اور توجہ دینے کا معنی، اور صلہ اگر علی آ جائے تو چڑھ جانا، اوپر ہو جانا، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ پھر اس نے قصد کیا آسمانوں کی طرف، وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ ایک دھواں تھا، دھوئیں کی شکل میں تھا۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، کہا اس سے، یعنی آسمانوں سے، وَلِلْأَرْضِ، اور زمین سے، ائتیا، تم آ جاؤ، طوعاً، خوشی سے، او کرہن، یا مجبوری سے، یعنی آ جاؤ میری طرف، میری فرما برداری کی طرف، میرا حکم جو بھی ہوگا ہر حال میں پورا ہوگا، خوشی سے کر لو یا مجبوری سے۔ اگر خوشی سے نہیں کر رہے تو میرا امر نافذ ہے، مجبوراً وہ سارے امر نافذ ہو کر رہیں گے۔ اور اگر تم میری طرف آ جاؤ اطاعت کے اندر، استسلام کے اندر، خوشی کے ساتھ آ جاؤ میرے احکام کو بجا لانے کے لیے، تو پھر یہ میری اطاعت ہوگی، تمہارے لیے موجب سعادت ہوگی۔ قالتا، کہا ان دونوں نے، کن دونوں نے؟ آسمان اور زمین نے، اتینا طائعین، ہم آ گئے خوشی کے ساتھ۔ اس کا معنی یہ ہوا جو کائنات کا سارا نظام ہے اللہ کی اطاعت پر ہے، اور وہ ساری مخلوق بخوشی اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، مجبوراً نہیں، بخوشی اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ آسمانوں کا سارا نظام، ستاروں کی منزلیں، سورج کا طلوع غروب ہونا، چاند کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا، پھر آسمانوں پر فرشتے بڑی بھاری تعداد کے، اللہ کے ایک ایک امر کو ماننے والے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔